سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے آگے سے مجھ سے دلیل مانگی، اس کے بعد اسلام کو قبول کیا، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پاتے ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کو پیش کیا تو حضرت علی نے کہا اپنے والد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اپنے والد سے پوچھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا کہ ابو بکر میں رب کا نبی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ رب کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یہ اگر شرف کسی کو حاصل ہے کہ کسی نے دلیل نہ مانگی ہو، آپ نے جب اسلام پیش کیا، ابو بکر صدیق ہی ہے کہ جب آپ نے اسلام پیش کیا تو کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اب میں اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں کو دعوت توحید دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، بڑے مجمع میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ نے دعوت توحید دی تو لوگوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ مار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ کفار نے یہ سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ پاس کھڑی ہوتی ہیں دودھ لے کر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے دودھ پیش کیا کہ بیٹا دودھ پیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک محمد عربی کا دیدار نہ کر لوں۔ والدہ ماجدہ نے کہا ابھی انہی کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ والدہ ماجدہ لے کر جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ سارے غم دور ہو چکے ہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی، ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توحید کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کی، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی نبی پر خرچ کیا، اپنا مال بھی رب کے راستے میں لٹایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور بلال حبشی کو امیہ جو ان کے غلام تھے امیہ آپ کو مار رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ظالم اس پر کیوں ظلم کر رہا ہے، اس کو کیوں تو اتنی سزائیں دے رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا اگر اس پر تجھے اتنا ترس آتا ہے تو اس کو خرید لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اس کی قیمت مانگتا ہے تو کہنے لگا کہ اس کے بدلے میں مجھے ایک اچھا غلام چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ غلام دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا یہ سودا قبول ہے؟ کہا کہ صرف آپ سے وہ ذہین غلام جو آپ کے پاس موجود ہے وہ نہیں لوں گا بلکہ اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام اس کے حوالے کیا اور چاندی اس کے حوالے کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ تو امیہ کہنے لگا یہ شخص تھا تو بڑا سمجھدار، بڑا دانا تھا،
لیکن آج بڑے گھاٹے کا سودا کر کے گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالم تو اس بلال کی قیمت نہیں جانتا، یمن کی بادشاہت اس بلال پر قربان ہے۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو کفار سے آزاد کروایا۔ اور قرآن کریم صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ ہم اس جہنم سے سب سے بڑے متقی کو بچائے رکھیں گے، جہنم سے اس متقی کو دور رکھیں گے جو اپنا مال رب کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو۔ اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ رب کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنا مال اس کے راستے میں اس وجہ سے خرچ کرتا ہے تاکہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، ہم ان قریب اس کو خوش کر دیں گے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى